अपने गम तुम भी सुनाओ।
دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان آپ کا سر بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا بابا جان آپ کا سر بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا بابا جان دور ہوئی بابا جان دور ہوئی اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے پاس بس اب چین سے آئے گی قضا بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا لے چلو ساتھ مجھے بال سکینہ نے کہا بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ نعرہ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار مرحوم علالہ بھائی بانچی بھائی اور ماں فاطمہ بانو بنتے مادھو جی بھائی اور تمام سارے سوال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد اللهم صل على محمد
زائرین جو سفر زیارت پر ہندوستان سے جانے والے تھے انہیں ایئرپورٹ سے شاید ان کی فلائٹ کو اڑنے کی پرمیشن انڈین گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جا رہی ہے، اور اس وقت وہ مسئلہ وہاں شاید چل رہا ہے جیسے کہ اطلاع دی گئی ہے۔ ہم سب کو بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بحق حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ان زائرین کی اس مشکل کو برطرف فرماؤ اور ان زوار کو کربلا کی زیارت نصیب فرماؤ۔ آج کل ایسی خبریں ملی ہیں کچھ مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرماؤ، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عنایت فرماؤ۔ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہے، اس بدر میں سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ مسئلہ ولایت حفاظت دین کے لیے اللہ نے نظام حاکمیت کے عنوان سے پیش کیا تھا، اور گزشتہ گفتگو میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امت اسلام نے اس نظریہ ولایت سے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے جو امت اسلام کو بھگتنا پڑے ہیں وہ اس کے اثرات آج تک جاری و ساری ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کا مکتب اتنی دشمنی اور عداوتوں کے باوجود آج بھی عزت اور سربلندی کے ساتھ باقی ہے اور نظام ظلم کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام اس اعتبار سے کہ قرآن ثابت ہے اور اہل بیت قرآن ناطق ہے، لہذا جب ہم مماثلتیں تلاش کرتے ہیں تو بہت سی ایسی مثالیں اور مماثلتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو صاحب عقل، باشعور اور بابصیرت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو اس فقرے پہ تمام ہوتی ہیں، اس طرح کے فقروں پہ تمام ہوتی ہیں۔ قرآن ایک بات کہتا ہے اور اس کے آخر میں آتا ہے افلا تعقلون۔ ایک قرآن نے ایک بات پیش کی، ایک مطلب بیان کیا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یا یعقلون کا صیغہ آئے گا، یہ عربی گرامر کی بات ہے، وہ مخاطب کا صیغہ ہے، وہ غائب کا صیغہ ہے، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا سوچنے سمجھنے والا ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، عقل کو استعمال کرنے والا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون یا افلا یعقلون۔ ابھی بھی آپ یاد کریں گے تو یہ بات آپ کو یاد آ جائے گی کہ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس لفظ پر، اس کلمے پر آ کر تمام ہوتی ہیں۔ یا آئے گا افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا آئے گا افلا یتفکرون، وہی وہ صیغے کا فرق ہے، مخاطب اور غائب کا، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا آئے گا افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا افلا یتدبرون۔ تو چاہے بات تعقل کی ہو، چاہے بات تفکر کی ہو،
تدبر کی ہو، سب کا تعلق عقل سے ہے، فہم سے ہے. وہ قرآن جو اپنے قاری کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے قاری کو، پڑھنے والے کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور دیکھنا نہیں چاہتا. مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سوچنے سمجھنے والا، حقیقتوں کو دیکھنے والا بنانا چاہتا ہے، غور و فکر کرنے والا بنانا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا جس نے اپنے اوپر عقل کے دروازے بند کر لیے ہوں. آج امت اسلام کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ امت قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، مگر تدبر، تفکر اور تعقل سے کام نہیں لیتی ہے، جو خاصہ ہے قرآن کا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں زندگی دینے والی ہے، حیات دینے والی ہے، ہمیں مقصد حیات بتانے والی ہے. امت اسلام کے پیش بہت سارے فرقے ہیں جو عقل کے استعمال پہ پابندی لگاتے ہیں، مگر مکتب اہل بیت وہ ہے جو سوچنے سمجھنے پہ پابندی نہیں لگاتا. ہمارے یہاں عقل کی امپورٹنس اور اہمیت کو بتایا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے، اور سوچنے سمجھنے پہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے. انسان غور کرے اپنے وجود میں، کائنات میں، اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے فرائض میں، ہر چیز کے بارے میں انسان کو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لے، غور و فکر سے کام لے. امت اسلام کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں. ہم کہتے ہیں اللہ جس نے انسان کو عقل دے کر اشرف مخلوقات بنایا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جس عقل کے ذریعے وہ ہمیں اشرف بنائے اسی عقل سے سوچنے سمجھنے پہ پابندی لگا دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو جوہر عقل اس نے ہمیں دے کے ہمیں افضل بنایا، اسی جوہر عقل پہ وہ پابندی لگا دے کہ نہیں سوچ نہیں سکتے. یہی سے امت کی پستی کا آغاز ہوتا ہے، بے شعوری کا آغاز ہوتا ہے. اہل بیت اطہار کا بھی وہی مزاج ہے جو قرآن کا مزاج ہے. آل محمد بھی اپنے چاہنے والوں کو سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا، حقیقتوں کو سمجھنے والا دیکھنا چاہتے ہیں، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ امتیاز ہے آل محمد کی ولایت سے اور غدیر سے. سرکشی اور بغاوت کرنے والوں نے ہر دور میں لوگوں کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا، اور آل محمد نے ہر دور میں صاحبان عقل، باشعور اور بابصیرت لوگوں کو گلے لگایا. انہوں نے کبھی جاہلوں پہ فخر کیا، نہ جاہلوں کو اپنے دروازے پر آنے دیا. آل محمد کا درجہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے بے شعوروں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا. یہ فرق کل سے لے کر آج تک چلا رہا ہے. جو بھی صاحب عقل ہے وہ آل محمد کے دروازے پہ نظر آتا ہے، اور جو بے شعور ہے وہ آل محمد کے دشمنوں کے پاس نظر آتا ہے. ایسا اس لیے ہے کہ آل محمد نے خود جاہلوں کی بھیڑ جمع نہیں کی، کسی دور میں نہیں چاہا. جو ان کی حیات طیبہ میں اصول تھا وہی آج اصول ہے. آل محمد نے کبھی بھی بے شعوروں سے تعلق نہیں رکھا، مگر نہ کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ بھیڑ نظر آئے اور آل محمد کے ساتھ تعداد کم نظر آئے. بھئی اگر جاہلوں کے دروازے پہ بھیڑ ہو سکتی تھی تو کیا باب مدینۃ العلم پر بھیڑ نہیں آ سکتی تھی؟ کمال کردار اہل بیت کا یہ ہے کہ جاہلوں نے دروازے پہ آنا نہیں چاہا تو
سماعت فرما لیجیے گا، ایک بات تک مجھے آپ کو لے کے پہنچنا ہے تاکہ خاکہ تاریخ کے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اہل بیت اطہار کوئی دنیاوی لیڈروں کی طرح تو نہیں ہے، وہ دنیاوی رہنماؤں کی طرح تو نہیں ہے کہ جن کے دروازے پہ کیسا بھی آ جائے بس بھیڑ ہونی چاہیے۔ وہ تو الہی نمائندے ہیں۔ یہ تو عام دنیاوی لیڈروں نیتاؤں کا مزاج ہوتا ہے۔ آج کے جمہوری سسٹم میں چاہے جیسا ہو دروازے پر بھیڑ آ جائے بس، اس لیے کہ اس میں سر گنے جاتے ہیں، دماغ نہیں گنے جاتے۔ آج کل کے اس نظام میں ایک مزدور جو بالکل ان پڑھ ہے، اس کا نظریہ بھی ملک کے سسٹم کو چلانے میں اتنا ہی محترم ہے جتنا ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے بافہم انسان کا ہے۔ کوئی برابری ہے؟ جو کچھ نہیں جانتا اس کے ووٹ کا بھی ویلیو اتنی ہی ہے جتنی ایک سمجھدار انسان کے۔ تو ان کے دروازے پر چاہے بھیڑ کتنی آ جائے وہ سب کو گلے لگاتے ہیں، چاہے کرائے پر نہ آئے بھیڑ، مگر بھیڑ ہونا چاہیے۔ مزاج اہل بیت اس کے برعکس ہے، انہوں نے کبھی بے شعوروں کو گلے نہیں لگایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آنا نہیں چاہا، مگر انہوں نے گلے نہیں لگایا، چونکہ ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ باشعور لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، بے شعوروں کو نہیں۔ اور ایسا کل بھی تھا، آج بھی ہے، یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بے شعور یہ نہ سمجھے کہ وہ اہل بیت کا ہو سکتا ہے۔ کل بھی انہوں نے بھیڑ نہیں چاہی تھی، آج بھی وہ بھیڑ نہیں چاہتے، وہ بافہم لوگوں کو چاہتے ہیں۔ یہ مجلس اعضا کا فرش جہاں سے ہمیں رزق بصیرت دیا جاتا ہے، رزق علم دیا جاتا ہے، رزق معرفت دیا جاتا ہے، یہیں سے ہمیں اس لائق بنایا جاتا ہے کہ ہم محبت اہل بیت کا حق ادا کر سکیں۔ ہمارے بچے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں، اور یہ دعویٰ غلط نہیں ہے کہ جتنا دوسروں کے بڑے بھی نہیں جانتے اتنا ہمارے بچے جانتے ہیں، الحمدللہ، اور اس کا اقرار انہیں بھی ہے۔ تو اہل بیت دنیاوی رہبروں کی طرح نہیں ہے۔ شیعت کوئی آسان راستہ نہیں ہے، شیعت کوئی آسان چیز نہیں ہے جس پہ ہر کوئی چل پڑے، نہیں۔ شیعت یعنی ولایت کا راستہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ مولا فرماتے ہیں من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہمارے محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا اس حدیث مبارکہ، یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس پہ چلنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا حلقہ فیہ رجلان، یہ نہج بلاغہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری شخصیت کے بارے میں، میری شخصیت کے حوالے سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، مولانا نہیں فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیں آپ، یہ مولا فرما رہے ہیں، مولانا نہیں، مولا کی بات ہے اور نہج بلاغہ ہے۔ فرماتے ہیں میری شخصیت کے حوالے سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ہلاک کا مطلب ہے جہنمی ہوں گے۔ ہلاک کی جب بات آئے گی عربی میں، ہلاک کا مطلب ہے جہنمی ہوں گے۔ پہلا کون ہے؟ پہلا ہے محب غالب۔ مولا فرماتے ہیں محب کا لفظ تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، وہ محبت کرنے والا کہ جو میرے بارے میں غلو کرے، مجھے اللہ یا اللہ جیسا یا شریک خدا قرار دے، یہ ہے غالی۔ ہم اس ٹولے کو اپنے بیچ آنے دیتے ہیں، جبکہ ان سے ہوشیار رہنا زیادہ ضروری ہے۔ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
بچنا دونوں سے ہے، مگر امام کیوں تاکید سے کہہ رہے ہیں غالی سے بچانا؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ مقصر کے پاس تو خود بخود نہیں بیٹھے گا، دشمن اہل بیت سے ہمارا کیا لینا دینا، مگر غالی ہماری صفوں میں آ سکتا ہے۔ اس لیے مولا نے کہا اپنے بچوں کو غالیوں سے بچانا۔ کیوں آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ممبر دینے میں کوئی حرج نہیں، انہیں محفل میں بلانے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ مولا سے محبت تو کرتا ہے۔ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں محبت تو کرتا ہے، مولا نے یہ نہیں کہا مجھ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، مولا نے کہہ رہے ہیں محبت کرتا ہوگا، مگر اگر غلو کرے گا تو جہنمی ہے۔ ہم جس محبت کی وجہ سے اسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اپنے یہاں آنے کا، مولا کہہ رہے ہیں چاہے محبت کرتا ہو مگر اگر غلو کرے گا تو محب الغار جہنمی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج انہی مجالس میں اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں ہمارے سرحد کے پار، جس ماحول کو کثیف بنا دیا گیا۔ دیکھیے سوچ زبان جب ایک ہوتی ہے تو مصیبتیں سرحد کود کے آنے میں دیر نہیں لگاتی ہیں۔ پہلے سے اپنے آپ کو دیکھیے، جب عقل مند ہوتا ہے کوئی سماج اور کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے اپنے سماج کو محفوظ کرنے کے لیے ویکسین لگاتا ہے، ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ تو سوچ لیجئے جو آفتیں کل آ سکتی ہیں اس کے بارے میں آج سے انتظام کیجئے کہ جب وہ آفتیں یہاں آئیں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو مسموم نہ کر سکیں۔ مولا کا افتخار بندگی ہے اپنے رب کی۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں اے میرے رب، میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آج امیر المومنین کے لیے اس سے بڑی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ درد ہے حضرت امیر المومنین کا۔ مشرکانہ عقائد ہیں جن کو پڑھا جا رہا ہے آج۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سماج کو پہلے سے محفوظ کر لو ان آفتوں سے۔ سرحد کود کے آنے میں دیر نہیں لگے گی، بہت ساری چیزیں ہیں جو سرحد پھلانگ چکی ہیں، اس لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین کی زندگی میں بھی ایسے افراد تھے جنہوں نے حضرت کی زندگی میں حضرت سے سرکشی کی۔ مولا نے ایسے لوگوں کی کبھی تعریف نہیں کی۔ امیر المومنین کا دور خلافت ہے، شہر کوفہ ہے۔ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں کوفے کے بازار سے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان۔ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، داروغہ ساتھ ہے امیر المومنین کا۔ حضرت نے ایک چوراہے پہ دیکھا کہ کچھ نوجوان کھڑے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک گروپ کھڑا ہے لڑکوں کا۔
حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہا مولا خود پوچھ لیجئے۔ حضرت قریب گئے، کہا تم لوگ کون ہو؟ تو جیسے ہی مولا کو دیکھے تو روایت کہتی ہے کہ مسکرا مسکرا کے مولا کے چہرے کو نہار رہے ہیں، مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا ہو کون؟ کہا ہو کون تم؟ ماہ رمضان ہے، تم چوراہے میں کھلے عام کھڑے ہوئے کھا رہے ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ کیا تم مسافر ہو؟ کہا نہیں مولا ہم مسافر نہیں ہیں، ہم تو یہی کہ ہیں کوفے کے۔ تم مسافر نہیں ہو تو کیا تم سب بیمار ہو؟ تو نہیں مولا بیمار بھی نہیں، ہٹے کٹے ہیں۔ تو جب نہ بیمار ہو نہ مسافر ہو تو ماہ رمضان میں روزے سے کیوں نہیں ہو؟ روزے کی حرمت کو کیوں پامال کر رہے ہو کھڑے ہوئے؟ کھلے عام کھا رہے ہو۔ مسکرا کے حضرت کو دیکھ رہے ہیں، کہا مولا نہ ہم بیمار ہیں نہ مسافر ہیں، پھر کون ہو؟ کہا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے غور سے دیکھا، کیا کہا؟ کہا مولا آپ سے محبت کرتے ہیں تو اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے امیر المومنین اتنے غضبناک ہوئے کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور داروغہ سے کہا انہیں ابھی شہر بدل کر دو، کوفے کی حدود میں یہ ملعون نظر نہ آئے، اور اگر یہ واپس کوفے میں آئے تو میں حکم دیتا ہوں انہیں زندہ جلا دینا۔ انحراف فکری ہر دور میں ہو سکتا ہے، آج بھی بہت سے ہیں۔ امیر المومنین کی محبت امیر المومنین جیسا سلیقہ بندگی سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپ کو واقعہ یاد کیجئے نا، امام رضا جب مر رہے خراسان میں تو ایک محفل جمع تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، خلیفہ بھی تھا، مصاحبین تھے، امام بھی تشریف فرما تھے، امام کا ایک بھائی بھی تھا۔ وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوا اپنی تعریفیں کر رہا تھا، ہم اولاد رسول ہیں، ہم جنت، ہماری جنت پکی ہے، اپنے اوصاف تعریفیں بڑائی مار رہا تھا۔ تو حضرت نے اپنے بھائی کو خطاب کیا، سگا بھائی ہے، خطاب کیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر عمل کے جنت پا جاؤ گے؟ جو تم بیٹھے ہوئے یا بڑائیاں مار رہے ہو اپنا بھائی ہے، مگر دین کے بارے میں کوئی رو رعایت نہیں کرتے اہل بیت۔ کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بغیر عمل کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہو؟ اور اگر ایسا ہے کہ تم بے عمل جنت میں چلے جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے بھی افضل ہو۔ بات سمجھیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مولا نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تو اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو کسی عمل کو کبھی چھوڑا نہیں، تب وہ جنت میں جائیں گے۔ تو بغیر عمل کے جنت میں جائے گا تو ان سے افضل ہوا یا نہیں؟ بے عملی کا کوئی تعلق اہل بیت سے نہیں۔ ہمیں بے عملی پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بے عملی کو محبت اہل بیت کی پردے میں نہیں لپیٹنا چاہیے۔ بے عمل ہے تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ رہنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اتنی اطاعت نہیں کر سکتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے، نجات اس میں نہیں ہے کہ انسان اکڑتا ہو شریعت کے سامنے، نجات اس میں ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ رہے، عرض کرے رب کریم جتنا تو نے مجھ پہ فرض کیا ہے میں اتنا ادا نہیں کر پاتا، تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، میرے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما۔ مگر بے عملی کی ترویج کرنا سماج میں جرم ہے۔ میں یہی سے بات کہنا چاہتا ہوں، بے شعوری کا کوئی تعلق اہل بیت سے نہیں۔ مولا نے فرمایا میری شخصیت کے بارے میں دو لوگ
محبت کرنے والا جو غلو کرے. دوسرا مبغض قال، وہ دشمن جو ہماری فضیلتوں کو نہ مانے، دونوں جہنمی ہیں. امیر المومنین کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ زمانے نے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا. امیر المومنین نے جاہلوں کو سینے سے نہیں لگایا، اپنی حیات میں بھی اور آج تک. مکتب اہل بیت کا خاصہ یہ ہے، جاہل کا کوئی تعلق اہل بیت سے نہیں ہے. باشعور ہونے چاہیے. جس طرح قرآن کو اپنا قاری سمجھدار چاہیے، ویسے ہی اہل بیت جو قرآن ناطق ہیں انہیں بھی اپنے چاہنے والوں کو باشعور دیکھنا پسند ہے، بے شعور نہیں. اب ایک روایت سنیے آپ، یہ ذرا قابل غور ہے اور حساس بھی، اور ذرا سا عقل کے اور شعور کے دروازوں کو کھول کے سمجھنا ان باتوں کو بہت ضروری ہے. شیعیت یعنی ولایت کا راستہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت اہم ہے. آل محمد کے دروازے میں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں، سب کو سینے سے نہیں لگایا. سینے سے لگایا تو سلمان فارسی جیسوں کو جو ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہے. سینے سے لگایا تو عمار یاسر جیسوں کو. سینے سے لگایا تو ابو ذر غفاری جیسوں کو، کمیل اسدی، مالک اشتر، قمبر، ایسی شخصیتوں کو سینے سے لگایا. ہر کسی کو سینے سے نہیں لگایا. آنے والے بہت آئے. ایک روایت سنیے، حساسیت. یہ روایت چونکہ کئی معصومین کے بارے میں ہے اس لیے میں کوئی خاص نام نہیں لوں گا، مگر یہ واقعہ ہوتا رہا اس دور میں. کتنی حساس منزل ہے اور اہل بیت اس بارے میں کتنے کلیئر بات کرنا جانتے ہیں بغیر کسی مروت اور لاگ لپیٹ کے. آج ہم سب جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب ہے ملاقات معصوم کے لیے جانا. زیارت یعنی معصوم کی ملاقات کے لیے جانا. ہمارا عقیدہ ہے جس طرح وہ اپنی ظاہری حیات میں ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، اسی طرح بعد شہادت بھی. تو ملاقات امام کے لیے جانا زیارت کہلاتا ہے. تو جس طرح آج ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو امام کی زندگی میں بھی ائمہ کی چاہنے والے زیارت کو جاتے تھے. زیارت کو اس زمانے میں بھی جاتے تھے. مدینہ جہاں جہاں معصومین مقیم ہوتے تھے چاہنے والے جایا کرتے تھے اس دور میں بھی. بڑی حساس بات یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ہندوستان سے قافلہ جا رہا ہے، آج جانا بہت آسان ہے. اس زمانے میں خراسان، مصر، یمن، بحرین، دور دراز کے علاقوں سے لوگ قافلے بنا کے مدینے جایا کرتے تھے امام کی خدمت میں، امام وقت کی. اور یہ روایت کئی معصومین کے بارے میں ہے. بڑی حساس بات ہے جو میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جانے والے ظاہر سی بات ہے مہینوں کا سفر کر کے پہنچ رہے ہیں اور امام کے دروازے پر جا کر دق الباب کر رہے ہیں. اب ایک قافلہ ہے جو بڑا لمبا سفر کر کے امام کے دروازے پہ پہنچا ہے. امام شیعت کے بارے میں کتنے حساس ہیں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. لمبا سفر کر کے ایک قافلہ پہنچا ہے دروازے پر. امام وقت کے دروازے پر دق الباب کیا. امام نے دروازہ کھولا، سامنے تشریف لائے، دیکھا ایک قافلہ کھڑا ہے جو لمبا سفر کر کے آیا. اسی دروازے پر حضرت پوچھ رہے ہیں تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا مثلاً ہم خراسان سے آئے ہیں. کہو کون؟ آنے والے قافلے نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. کیا کہا؟ شیعہ. شیعہ ہونا آسان نہیں ہے. اب جو قافلہ اتنی دور سے آیا ہے اور کہہ رہا ہے ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام کو چاہیے گھر میں بٹھائیں، پذیرائی کریں، پہلے پانی پلائیں، ان کو
दरवाजे ही पर खड़े खड़े पूरे काफिले को देखा यहां से वहां तक, और फिर फरमाया मैंने तुम में से एक एक का चेहरा देख लिया है गौर से, सुनो तुम में से किसी के अंदर भी हमें हमारे शिया होने की अलामत नजर नहीं आती। जाहिरन चुप हो जाते, कह रहे हैं ठीक है, मगर दावा चूंकि बड़ा है इसलिए फरमाया तुम में से किसी के चेहरे से भी शिया होने की अलामत दिखाई नहीं देती। देखो आए हो तो तुम खुद को हमारा मुहिब कहो, तुम हमसे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत और है, शिया होना और है। शियत उससे बड़ी चीज है, शियत के लिए और पैमाने हैं। इमाम ने उसके बाद वज़ीराई की, घर में बिठाया, मेहमान नवाजी की, मगर जो बात उस वक्त कही वो वही कहने की थी। शियत वो चीज है जिसे हर वक्त अपनाने की जरूरत है। शियत किरदार से तय होती है, जबान की नोक से नहीं। शियत दावेदारी का नाम नहीं है, शियत अमल का नाम है। शियत वैसा बनने का नाम है जैसा मौला चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने भी अपनी हयात तैयबा में बेशऊरों से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन आप अब इंसाफ से बताइए, मुझे सच सच बताइए, आने वाले तो बहुत आए मगर हर किसी को सीने से नहीं लगाया। बताया कि शिया होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल मरहला है। सीने से लगाया सलमान फारसी, अबू ज़र गफ्फारी, उमर यासिर, कम्बर जॉन जैसों, हर किसी को नहीं। अच्छा एक बात सोचिए आप, जरा सा हसास वादी में कदम रख रहा हूं, थोड़ी सी वजाहत भी करूंगा। अगर अली हर ऐरे गहरे और बेशऊर को गले लगाने लगते, ये बात मैं शोहरत वाकया की बुनियाद पे पढ़ रहा हूं जैसा लोगों में मशहूर है, तो इंसाफ से बताइए नुसैरी से बड़ा बेशऊर अली को कौन मिलता है? जो सीधा अली को खुदा कह रहा था। मैं शोहरत की बुनियाद पे पढ़ रहा हूं ये बात, जैसा मशहूर है। हम जानते हैं ना, नुसैरी आया कहा या अली आप खुदा हैं, तो जो खुदा कह रहा था बेशऊर उसे गले लगाते अली, कहते शाबाश आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। ये सलमान, अबू ज़र, कंबर, मिर्दाद, अम्मार सब मुझे मौला समझते हैं, मानते हैं, कहते हैं, तो सीधा खुदा कह रहा है, आजा। पुष्ट थपथपाते, मगर हजरत ने क्या किया? चूंकि बेशऊर था तो गले नहीं लगाया, बल्कि अपनी तलवार से गला काट के बताया, जिसे मेरे रंग की जात का शऊर न हो वो मेरा तरफदार नहीं हो सकता। अल्लाह का बागी अली का तरफदार नहीं हो सकता, अल्लाह का मुनकिर अली का तरफदार नहीं हो सकता। नुसैरी के साथ क्या किया हजरत ने? शोहरत जिस बात की है कि हजरत ने गला काट दिया, रात खाक में उड़ा दी, जला दिया। अगर ऐसे लोग अली को चाहिए होते तो अली कल गले लगाते, मगर अली ने कल ही फैसला कर दिया, जो मेरे रब का मुनकिर हो वो मेरा हो नहीं सकता, जो मुझे अल्लाह का शरीक समझे वो मेरा हो नहीं सकता। ये फैसला तो अली ने कल सुना दिया। अब एक हसास बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं मिंबर से अपने बच्चों और जवानों से ये सवाल करूं कि नुसैरी काबिले तारीफ है या काबिले लानत है, तो जल्दी से कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। नुसैरी काबिले तारीफ है या काबिले लानत? अरे भाई वो काबिले तारीफ तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता जो अली की तलवार का शिकार हो जाए। यह हो सकता है? अली की तलवार कभी भी किसी मोमिन के गले पे नहीं चलती, जब भी चलती है किसी मुनाफिक या काफिर के गले पे चलती है। तो अगर अली ने उसका गला काटा है तो काबिले तारीफ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हुआ? काबिले लानत है।
مگر ہمارے بچے اس جواب کو دینے کی ہمت اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ ان بچوں کی خطا نہیں ہے. ہم نے اپنے معاشرے اور سماج کو ایسا بنایا ہے کہ ہماری محفلوں میں نصیری کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. وہ شعر بہت چلتا ہے شاعر کا جس میں نصیری کی تعریف ہو. تو جسے علی نے قابل تعریف نہیں سمجھا اسے ہم کیوں قابل تعریف سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے شعور کے دروازے کھول کے کبھی سمجھا ہی نہیں. اور میں نے کہا اگر بے شعوری ہو تو علی کی ولایت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں وضاحت کروں گا تاکہ بات گنجلک نہ رہ جائے, چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں اس بات کو جو کہہ رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, نصیری قابل لعنت ہے, ملعون ہے, اور ملعون قابل تعریف نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو تعریف ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم بے سوچے سمجھے تعریف کرتے ہیں اور بے سوچے سمجھے داد دیتے ہیں. کسی شاعر کا کلام نہ چل رہا ہو تو وہ نصیریت پہ اتر آتا ہے. کسی خطیب کی مجلس نہ چل رہی ہو وہ نصیریوں والی باتیں کرنے لگتا ہے. تو خرابی یہاں سے ہے. تو یہ بچہ بیچارہ جس نے بچپن سے تعریفیں سنی ہے وہ کیسے کہہ دے گا کہ قابل لعنت ہے؟ مگر جو علی کی تلوار کا لقمہ بن جائے وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے نا علی کی تلوار کبھی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی, یا کافر کے گلے پہ چلے گی یا منافق کے. بات طے ہو گئی. اب جو یہ شعر ہم سنتے ہیں یہ نصیری کی رس بھری باتیں, ہمیں جو باتیں رس بھری لگ رہی ہیں وہ علی کو اتنی زہریلی لگی کہ علی سے برداشت نہیں ہوا اور اس کا گلا کاٹ دیا. شاعر نے ہمارا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے, وہ ہماری طرف سے جو چاہتا ہے کہتا ہے مولا سے, جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے. داد دینے کے بعد بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس بات پہ داد دے رہے ہیں. دیکھیے میری وہی بات یاد کریے, علی کا تعلق باشعور لوگوں سے رہا ہے ہمیشہ, بے شعوروں سے نہیں. مجلس میں آؤ یا محفل میں ہمیشہ پہلے بات کو سنو پھر سمجھو اور سمجھ کے داد دو. یہ دیکھ کے داد مت دو کہ 2 ادھر سے دے رہے ہیں 4 ادھر سے, اس لیے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنایا گیا ہے, داد دینے کی مشین نہیں بنایا گیا. ہم مشین نہیں ہیں کہ جو 4 ادھر سے دے دیں 5 ادھر سے دے دیں ہم بھی داد دے دیں. نہیں بھائی, ہمارا کام ہے پہلے سمجھے بات کیا کہی گئی ہے تب داد دیجیے. کوئی زبردستی تھوڑی ہے کہ آپ فضول میں داد دیں کسی کو. شاعر ہو یا ذاکر, خطیب ہو یا کوئی, زبردستی تھوڑی ہے. کوئی مشین کی طرح تھوڑی بیٹھے ہیں آپ کہ تھوڑی دیر بعد اس کو اسٹارٹ ہونا ہی ہے. فرش اعلیٰ شعور کی جگہ ہے, معرفت کی جگہ ہے, یہاں اس سے شعور بڑھتا ہے. اب ذرا میں آپ کو نمونہ سناتا ہوں, ساری باتیں تو نہیں سنا سکتا, نہ دامن وقت میں گنجائش ہے نہ مجھ میں ہمت ہے, مگر تھوڑی سی سن لیجیے. اب اس شاعر کو میں ڈھونڈنا کس نے کہا ہے, چونکہ داد دے کے ہم بھی اس کے جیسے ہو جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی. آپ داد مت دینا اس پہ, بے شعور لوگ داد دیتے ہیں. یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی. ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا سے ہم یہ کہہ رہے ہیں مولا آپ نے اپنی حقیقت ہم سے تو چھپا لی, مگر نصیری اس حقیقت کو تاڑ گیا. یہی تو کہہ رہے ہیں نا, مولا آپ نے اپنی حقیقت ہم سے تو چھپا لی جو آپ کے چاہنے والے ہیں, مگر اس سے نہیں چھپا پائے. اس کا مطلب اس نے سمجھ لیا اور وہ آپ کو خدا کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. داد دے کے ہم نے تائید کر دی نا اس کے کفری عقیدے کی. اور جب ہم نے یہاں داد دے دی تو شاعر کود کے اگلے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے. چونکہ ہم نے ٹوکا نہیں, روکا نہیں, داد دی باقی سب بے سوچے سمجھے.
کی وجہ سے نصیری گمراہ ہوا اور علی کی تلوار کا شکار ہو گیا. اگر کوئی بات ہے تو اس کا مطلب ہم تو شیعت میں غلط ڈامک توہیاں مار رہے ہیں, ہمیں بھی وہیں تک جانا چاہیے. جاہلانہ شیخ پر داد کبھی مت دینا. سمجھیے پہلے کیا کہا جا رہا ہے. سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں, شاعر آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہے, سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں, خبر ہے مجھ کو سب نصیری ہیں, نعوذ باللہ. خاتم مدہن وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے محفل میں, سب نصیری ہیں مگر جرأت اظہار نہیں. یہ مذاق ہو رہا ہے منبروں سے. وہ کہہ رہا ہے سب کے دل ٹٹول لیے ہیں میں نے جتنے بیٹھے, اندر سے سب نصیری ہیں مگر کہتا کوئی نہیں. ہم شیعہ علی ہیں, نصیریت سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, ہم شیعہ علی ہیں. اب شاعر آپ کی طرف سے کہہ رہا ہے اور پوری قوم پہ بزدلی کا ٹھپا لگا رہا ہے, نفاق کا, یعنی ہے اندر سے مگر کہتا کوئی نہیں. گویا منافق ہیں آپ ہیں بھائی, آپ اپنے جو ہے وہ بتاتے نہیں نا, تو اس کا مطلب پوری قوم منافقوں کی ہے. اور اسی بات پہ آپ شیعت پہ داد دے رہے ہوتے. آئندہ سمجھ کے داد دینا, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس بات کو. آپ مشین نہیں ہے جو بس یوں ہی اسٹارٹ ہو جائے ہر بات پہ. سمجھیے پہلے پھر داد دیجیے کیا کہا جا رہا ہے. اور جس کی سمجھ میں اتنی تفصیل سے بھی بات نہ آئے وہ مجھ سے بات کر لے آ کے, پیٹھ پیچھے فریب کاری نہ کرے, میں ابھی ہوں آپ کے بیچ. اب جب آپ نے یہاں نہیں روکا تو شاعر اور آگے بڑھ جاتا ہے. وہ نصیری کی گمراہی کو بھی علی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. کیا کہا؟ اب شاعر کہتا ہے اس میں کیا ہے, سن رہے ہیں آپ, اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور, کام ہی کیوں کیے خدائی کے, یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نہ مظہر صفات خدا ہوتے نہ وہ گمراہ ہوتا. اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور. آپ نے شعر سن لیا, کوئی ریئیکشن نہیں دیا, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں نصیری کا کوئی قصور نہیں کہ وہ گمراہ ہوا. اگر نصیری قصوروار نہیں ہے تو کیا علی نے بے قصور کا گلا کاٹ دیا؟ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ میں اس لیے آپ کو رک رک کے سنا رہا ہوں یہ بات, تاکہ آپ ہضم کر سکیں اس بات کو. اگر نصیری کا کوئی قصور نہیں ہے تو کیا کہ بے قصور کا گلا علی نے کاٹ دیا؟ کیا علی کسی بے قصور کا گلا کاٹ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ وہ خطرہ ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. علی کا شیعہ سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے, بات وہ سنیے جو عقل کے پیمانوں پہ درست اترتی ہو. اور میں نے کہا کہ علی کی تلوار کبھی بھی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی. دلیل یہ ہے اس کے قابل لعنت ہونے میں, اور اس کی بات تو دور جو مومن ہو, علی کی تلوار تو اس کے گلے پہ بھی نہیں چلتی جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو. غور نہیں فرما رہے آپ, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. علی کی تلوار تو اس کے گلے پہ بھی نہیں چلتی جس کی 7 نسلوں میں بھی ہے. صفین کا میدان ہے, صفین کا, اور آج میدان میں علی بھی اترے ہوئے ہیں, اور علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر نخعی بھی اترا ہوا ہے. علی کی فوج کا سپہ سالار کمانڈر مالک وہ بھی میدان میں ہے آج, اور علی بھی میدان میں ہے. اب ہم مولا علی کی جب تلوار کے واقعات سنتے ہیں تو کتنے شوق سے سنتے ہیں. جب سننے میں اتنا مزہ ہے تو اگر کبھی ہمیں مولا کو لڑتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا
تو ہم کتنے شوق سے دیکھتے ہے یا نہیں؟ تو یہ موقع جب مالک جیسے چاہنے والے کو ملا جو ایمان میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے، تو روایت بتاتی ہے آج مالک میدان میں لڑ بھی رہے تھے اور مولا کے لڑنے کا انداز دیکھ بھی رہے تھے. صفین ہے یہ. آج مولا ایک طرف لڑ رہے ہیں، مالک ایک طرف، اور دونوں سورماؤں کی تلوار چل رہی ہے. مالک بھی کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، مولا بھی کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، مگر مالک لڑ بھی رہے ہیں، مولا کی تلوار چلانے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھنا ہر کسی کو نصیب تو نہیں ہوتا نا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ مالک جب مولا کو دیکھ رہے تھے تو مالک نے یہ حساب لگایا اپنے ذہن میں کہ اب تک کی لڑائی میں مولا کی تلوار سے کتنے دشمن مارے گئے اور میری تلوار سے کتنے مارے گئے. اب دیکھیں مالک اپنے ذہن میں حساب لگا رہا ہے. جب مالک نے حساب لگایا تو گنتی آس پاس تھی. صفین سنا رہا ہوں آپ کو، گنتی آس پاس تھی. مطلب اگر مولا نے اب تک 37-38 دشمنوں کو مارا تھا تو 34-35 کا کام مالک اشتر بھی تمام کر چکے تھے. گنتی قریب تھی. اب گنتی چونکہ قریب تھی تو لڑتے لڑتے مالک کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو زندگی کا کوئی معرکہ صحیح، آج میرا اور علی کے ہاتھ سے مرنے والوں کی تعداد برابری پہ ہے. جیسے ہی برابری کا یہ خیال، دیکھیں خیال پہ تو پابندی نہیں ہے نا، ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. ادھر مالک کے ذہن میں یہ خیال آیا، ادھر علی جہاں لڑ رہے تھے وہاں سے اپنے گھوڑے کو موڑا اور تلوار چلاتے چلاتے اتنا قریب آ گئے جہاں سے مالک سے بات ہو سکے. اور اب لڑتے لڑتے علی نے کہا مالک کہاں مولا، کہ اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے ہو. جیسے ہی علی نے یہ پوچھا مالک نے کہا مولا جو سوچ رہا ہوں آپ بخوبی جانتے بھی ہیں. کہا مالک ہاں جانتا ہوں. سنو مالک، تلواریں چل رہی ہیں دونوں سورماؤں کی اور یہ گفتگو جاری ہے. کہا مالک جیسا ذہن میں خیال آ رہا ہے ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں، برابری کا تصور کبھی دماغ میں بھی نہ لانا. اس لیے مالک کہ تمہارا لڑنا اور ہے، ہمارا لڑنا اور ہے. مالک تمہاری تلوار کی زد میں جو بھی آ جائے تم اسے مار دیتے ہو، مگر اپنی تلوار کی زد میں آئے ہوئے ہر دشمن کو ہم نہیں مارتے، بلکہ پہلے 7 نسلوں کا جائزہ لیتے ہیں پھر تلوار چلاتے ہیں. کیونکہ جو علی کے سامنے کھڑا ہے وہ تو کافر ہے ہی، مگر علی ایسے کافر کو بھی نہیں مارتے جس کی 7 نسلوں میں کوئی مومن آنے والا ہو. بات کی گہرائی تک تصور کو لے کے جائیے. علی اس دشمن کو بھی نہیں مارتے جس کی 7 نسلوں میں کوئی مومن آنے والا ہو. علی نے نصیری کا گلا کاٹا، اس کا مطلب نصیری ایسا کافر تھا جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا نہیں تھا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
ہمارے سماج کو زیب نہیں دیتی. جس کو علی نے مار دیا ہو اس کی تعریف کر کے ہم علی کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے یہ بات جو پڑھی ہے نا، یہ نہ طنز کے لیے پڑھی ہے نہ اعتراض کے لیے پڑھی ہے، اس لیے پڑھی ہے تاکہ ہم اپنی اس غلطی کو سدھار سکیں. نصیری قابل تعریف نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہو ہی نہیں سکتا جس کا گلا علی کاٹ دے. آج ہمارے پاس جوان یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنے ساتھ یہ الٹے سیدھے نام لگا لوں گا تو میں زیادہ بڑا مولا والا کہلاؤں گا. جیسے میں نہیں کہنا چاہتا، میں ملنگ ہے مثلا، وہ سمجھتے ہیں اگر میں ملنگ کہلاؤں گا تو زیادہ بڑا علی والا ہو جاؤں گا. کس نے کہا؟ نجات کی ضمانت نہ النگ ہونے میں ہے نہ ملنگ ہونے میں ہے. نجات کی ضمانت شیعہ ہونے میں ہے. پھر سن لیجئے، نجات کی ضمانت شیعہ ہونے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت میں. تو ہمیں ایسا ویسا بننے کی کوشش کرنے کے بجائے شیعہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ نجات کی ضمانت بس ایک چیز میں ہے، وہ ہے شیعہ ہونے میں. بات بڑی حساس کہہ رہا ہوں، نجات کی گارنٹی شیعہ ہونے میں ہے، کچھ اور بننے میں نہیں. تو بعض لڑکے جو اپنے ساتھ یہ نام چپکا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، اچھا کسی کو پتا بھی ہے یہ ہوتے کون ہیں؟ سرحد کے پار ذرا جھانک کے دیکھیے پاکستان میں ایک ایسا ٹولہ کہ جس کے گلے میں 25 طرح کی رنگین مالائیں پڑی ہوتی ہیں، سر پہ رنگین روپٹے بندھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے 20 پڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں چمٹا ہوتا ہے، اور مہینوں جو نہاتے نہیں، سیاہ بدن. چیتے کیسے ہیں؟ گلیوں میں چمٹا بجا بجا کر مولا علی کے نام پر بھیک مانگ کی زندگی گزارتے ہیں. یہ کہلاتے ہیں ملنگ. آپ دیکھ لیجئے پاکستان کو، ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایسے لوگ نہیں پائے جاتے مگر سرحد پار بہت ہیں. حضرت شہباز قلندر کی درگاہ کو دھمال کا اڈا بنایا ہوا ہے، جہاں ناچ ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، جہاں بھانگ کی سبیل لگائی جاتی ہے. بھانگ کی 90% نشے کے عادی لوگ اس طرح مذہب اہل بیت کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ ملنگ کہلاتے ہیں. اور ہم بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو کہنے لگتے ہیں. اس سے بڑی بیوقوفی کچھ ہو سکتی ہے؟ وہ طبقہ جو اتنا کثیف رہتا ہے، بھانگ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، قسم خدا کی چمٹا بجا کے بھیک مانگتے ہیں. ایک بات کہوں، بات تمام، میرے جوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس آدمی کو علی کی ولایت کا ذرہ برابر بھی شعور ہوتا تو اسے اتنا تو پتا ہوتا کہ علی کا عشق انسان کو قوت بازو سے کما کے کھانے والا بناتا ہے، گلی گلی کا بھکاری نہیں بناتا.
کوشش یہ کریے کہ شیعہ بننے کی کوشش کریے. شیعہ یہ اناپ شناپ ناموں کے پیچھے مت جائیے. نجات شیعہ ہونے میں ہے. شیعہ شیعہ یعنی با کردار, شیعہ یعنی با معرفت. آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور اسے ذرا دھیان سے سن لیجئے گا, گرہ سے باندھ لیجئے گا. شیعہ مضبوط عقل کو کہتے ہیں. شیعہ, میری ساری گفتگو کا نچوڑ اس جملے میں ہے, شیعہ مضبوط عقل کو کہتے ہیں, استحکام عقل کو. ایسی طاقتور قوی عقل کہ جو نہ تو کہیں پھسل کے اندھی ہو اور نہ پھسل کے گمراہ ہو, اس عقل کو شیعہ کہتے ہیں. کیسے؟ اللہ نے علی کی ذات کو اونچا ہی اتنا بنایا ہے کہ علی کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی صفات کمالیہ کا مظہر ہے. شیعہ مضبوط عقل کیوں ہے؟ جب علی کی ذات میں اللہ کی صفات کی جلوہ گری ہوتی ہے تو اس جگمگاہٹ کو دیکھ کر جو عقل اندھی ہو جائے اور علی جس کی سمجھ میں نہ آئے اسے مقصر کہتے ہیں, اور جو عقل پھسل کر علی کو خدا کہہ بیٹھے اسے غالی یا نصیری کہتے ہیں. اور جو ان جلووں کو دیکھ کر بھی خالق اور مخلوق کے فرق کو پہچاننے کی طاقت رکھتی ہو اسے شیعہ کی عقل کہتے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کمزور عقل والوں کو گلے نہیں لگایا, چونکہ شیعت پختگی عقل کا نام ہے. منبر سے رزق شعور ملتا ہے, یہاں سے ہم اپنی عقل کو شیعہ بننے کے لائق بناتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مولا کی ذات وہ ذات ہے جس میں اللہ کی صفات نظر آتی ہیں, مگر ان صفات کے نظر آنے سے علی خدا نہیں ہو جاتے. خدا خدا ہے, علی علی ہے. وہ رب ہے, علی عبد الہی ہے. مگر ایسا بندہ جو اپنے رب کی صفات کمالیہ کا مظہر ہے, جو اس کمال کو دیکھ کے عقل اندھی ہو جائے وہ مقصر ہے, دشمن علی. اور جو پھسل کے گمراہی کی طرف چلی جائے وہ غالی اور نصیری. اور جو عقل مضبوطی سے ٹکی رہے اسے عقل شیعہ کہتے ہیں. مکتب اہل بیت اسی لیے زندہ ہے, وگرنہ جنہیں مٹانے کی اتنی کوششیں ہوئی ہوں انہیں تو مٹ جانا چاہیے تھا. شیعہ کیوں زندہ ہے آج تک؟ ارے جنہیں مٹانے کے لیے حکومتیں لگا دی گئی ہوں, جنہیں مٹانے کے لیے لشکر لگا دیے گئے ہوں, جنہیں مٹانے کے لیے افواج لگا دی گئی ہوں, جن کے خون کے گاروں سے بغداد کی دیواریں تعمیر کی گئی ہوں, انہیں تو مٹ جانا چاہیے تھا. شیعہ اپنی مضبوط عقل کی وجہ سے زندہ ہے, چونکہ ہم نے کبھی عقلانیت کا دامن نہیں چھوڑا. نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے, ختم ہو گئے, جبکہ انہیں کسی نے مٹایا نہیں, خود مٹ گئے. ہم مٹائے جانے کے باوجود اس لیے زندہ ہیں کہ ہم نے ہر دور میں عقل کے پرچم کو بلند رکھا ہے, عقل کے پرچم کو کبھی نہیں چھوڑا. اسی لیے تو ہم
سخت ترین مارکوں سے گزر کے آج بھی سر اٹھائے کھڑے ہیں تاریخ کے سامنے. وگرنہ جو قوم کربلا سے گزر آئی ہو، جہاں 72 کے 72 قتل کر دیے گئے ہو، اس قوم کو کس نے بچا لیا؟ اس کے شعور نے، اس کی عقلانیت نے، اس کے فہم و فراست نے. مگر اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی. آل محمد نے، سید الشہداء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. شب شہادت ہے شہزادی سکینہ بنت الحسین کی. مسائل کے چند فقرے مجلس تمام ہو رہی ہے. سکینہ حسین کی وہ لاڈلی بیٹی ہے کہ جو 3 رات سے کہہ رہی ہے العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. تو یہ آواز حسین بھی سن رہے تھے نا. کوئی حسین کے دل کی خبر لے کہ جس کی بچی 3 رات سے کہہ رہی ہے العطش، اور حسین اللہ کی راہ میں پھر بھی ثابت قدم ہے. معمولی بات ہے. آپ میں جو صاحب اولاد ہیں وہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہمارا بچہ رات کے کسی بھی پہر جاگ جائے اور ہم سے پانی مانگ لے تو آپ اور ہم دوبارہ تب تک نہیں سو سکتے جب تک اپنے بچے کو پانی نہ پلا دے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے. وہ سکینہ پانی مانگ رہی ہے جس کو دیکھے بغیر حسین کو چین نہ آتا ہو، اور جسے حسین کے سینے کے بغیر نیند نہ آتی ہو. وہ سکینہ کہہ رہی ہے العطش ہائے پیاس. اور ایسی پیاسی سکینہ روایت کہتی ہے کہ جب ذوالجناح دروازہ خیمہ پہ آیا تو سب سے پہلے خیمے سے حسین کی یتیم سکینہ نکلی. خود بھی 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ. کربلا میں سکینہ بہت چھوٹی ہے مگر کردار بہت بڑا ادا کیا ہے. روایت کہتی ہے سب سے پہلے سکینہ خیمے سے باہر نکلی. شیخ عباس امی فرماتے ہیں جب ذوالجناح پہ سکینہ کی نظر پڑی، خالی ذوالجناح آیا ہے، سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا، تو روایت کہتی ہے ذوالجناح سے سکینہ نے 2 سوال کیے. کوئی سکینہ کی طرح بے کس نہ ہو. ذوالجناح کو دیکھا کھڑی ہوئی سامنے، 4 سال کی بچی کیا پوچھ رہی ہے؟ یا ذوالجناح من الذی ایتمنی فی صغر سنی. عزیزانو، یتیمی عمر کے کسی بھی حصے میں آئے دردناک ہوتی ہے نا. اور اگر کوئی سکینہ جیسا یتیم ہو، پوچھا ذوالجناح مجھے اتنا بتا، مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ پہلا سوال ذوالجناح مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا. دوسرا سوال کیا پوچھا اس بچی نے جو خود 3 دن کی پیاسی ہے؟ پوچھا یا ذوالجناح، اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا، ہل سقیا ابی ام قتل عطشانا، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو کسی نے ایک قطرہ پانی بھی پلایا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کے قطرے زمین پر گر رہے تھے اور زبان بے زبانی سے سکینہ سے کہہ رہا تبھی بھی آپ کا بابا پیاسا ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. یہ سکینہ کربلا میں بھی پیاسی تھی اور کربلا سے شام تک کا راستہ طے کیا. جگہ جگہ تاریخ
بتاتی ہے کہ اس سکینہ کو ہر جگہ پیاس لگتی تھی، شمر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ کوئی سید سجاد جیسے غیرتدار کا چہرہ دیکھے جو بیڑیوں میں اسیر ہے، جس کی ننھی سی بہن شمر جیسے شتی سے کہہ رہی ہے شمر ہو سکے تو مجھے ذرا سا پانی دے۔ وہ ملعون اپنے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلاتا جاتا ہے، سکینہ کی طرف نہیں دیکھتا۔ جب آخری ساتھی تک وہ پانی پلا چکا اور سکینہ نے پانی مانگا تو روایت کہتی ہے سکینہ کے سامنے پانی زمین میں ہی گرا دیا۔ ایسی پیاسی بچی شام کے زندان تک آ گئی، زندان شام، جہاں نہ چھت تھی نہ کوئی فرش، دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات بھر اوس پڑتی تھی۔ شیخ عباس قمی نے ایک بات تحریر فرمائی ہے، عزاداروں ذرا اس زاویے سے بھی سوچئے گا۔ فرماتے ہیں اہل حرم 1 سال تک زندان میں رہے، 1 سال گزرا تو ہر موسم بھی گزرا ہوگا، ہر موسم گزرا ہوگا نا۔ فرماتے ہیں تجربہ گواہ ہے اگر کوئی انسان ہر موسم میں کھلی جگہ رہے تو اس کے بدن کی کھال جگہ جگہ سے پھٹنے لگتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں 1 سال میں ان نورانی چہرے والے سیلانیوں کے چہرے اور ہاتھوں کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ ننھی سکینہ اس زندان میں ہے، مدینے جانے کی بڑی آرزو تھی۔ شام کے وقت جب پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو پھوپھی سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب کہتی تھی بیٹی سکینہ شام ہو گئی، پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں؟ کہاں بیٹا، کبھی وہ شام کب آئے گی جب ہم بھی اپنے نانا کے مدینے واپس جائیں گے۔ جس سکینہ کو اتنا ارمان تھا مدینے جانے کا، روایت کہتی ہے ایک رات زندان شام میں سکینہ خواب سے بیدار ہوئی اور تڑپ تڑپ کے بابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ ایسے روئی کہ ساری سیدانیاں سکینہ کے اطراف میں جمع ہو گئی۔ زینب سہارا دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے، سکینہ خاموش نہیں ہوتی۔ گریے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی یتیمہ ہے جو حسین کو یاد کر کے رو رہی۔ اس شقی نے حکم دیا جاؤ سر حسین اس بچی کو دے دیا جائے۔ زندان میں حسین کا سر آیا اور جب دشت سے کپڑا ہٹایا گیا تو بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ ابھی خواب میں دیکھا تو بابا سینے سے لگائے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ اب ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ سکینہ نے حیرت سے دیکھا، کہا بابا یہ آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹ دیا تھا؟ بابا یہ آپ کی ریش مبارک خون سے رنگین کیسے ہو گئی؟ سر حسین کو آغوش میں لے کر سکینہ روتی جاتی تھی اور روایت کہتی ہے یکایک روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ جب سکینہ خاموش ہو گئی تو زینب نے حیرت سے دیکھا، آگے بڑھ کے جو سکینہ کی نبض دیکھی تو دیکھا بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سیدانیوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ غسل کے لیے غسالہ کو بلایا گیا۔ زندان ننھی سی بچی کا جنازہ۔ غسالہ نے تختہ غسل پر جیسے ہی بدن کو رکھا، کچھ دیر بعد دوڑی ہوئی زینب کے پاس آئی، کہا اے قیدی خاتون مجھے اتنا بچا کہ کیا تیری یہ بچی بیمار تھی؟
زینب نے کہا وسالہ کیا کہتی ہے، میری بچی بیمار تو نہ تھی؟ کہا اگر بیمار نہ تھی تو اس کا کرتا بدن سے چپکا ہوا کیوں ہے؟ میں بدن سے لباس اتار رہی ہوں مگر جگہ جگہ کرتا چپکا ہوا ہے۔ تو زینب نے کہا وسالہ کربلا سے شام تک میری بچی نے اتنے تازیانے کھائے کہ بدن زخموں سے چور چور ہو گیا، انہی زخموں میں لباس چپک گیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ماتم کے لیے آئے ہیں عزادار حسین بن سکینہ کے، جسے مدینے جانا نصیب نہ ہوا، جو وطن کو یاد کرتے کرتے زندان میں سو گئی۔ جنازہ تیار ہوا، زندان کے گوشے میں قبر کھودی گئی۔ عزاداروں، آپ تابوت اٹھائیں گے سکینہ کا تو کتنے کاندھے ہوں گے جو آگے بڑھ بڑھ کے تابوت کو سہارا دیں گے، مگر جب زندان میں سکینہ کا جنازہ اٹھا تو ایک بے کس بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بھائی بھی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر، ہاتھوں پہ سکینہ کا جنازہ، لنگر کمر میں کیوں پہنایا جاتا ہے پتا ہے آپ کو؟ جس کی کمر میں لنگر ڈالا جاتا ہے تو وہ قیدی اگر جھکنا چاہے تو جھک نہیں پاتا۔ بس سکینہ کا جنازہ لے کر سجاد جب قبر کے قریب آئے تو بہن کے جنازے کو قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، کمر میں لنگر ہے، جھک نہیں پا رہے ہیں، کیا کرے بے کس سجاد؟ یہ قائد قبر سے دو ہاتھ اٹھے، آواز آئی سید سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ سجاد نے ہاتھوں پہ امانت کو دیا، کہا بابا آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ماتم حسین۔